اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر یہ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ جو بک میں نے لکھی تھی تو اسی کے لیکچرز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بیسیکلی کہ غلامی ہے کیا اور پھر اس غلامی کے کیا کیا اثرات پڑے تھے، تو یہ پوری تفصیل تھی۔ اب ایک اوور آل ویو عرض کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے غلامی کیسی تھی اور بعد میں کیا ہوئی، تو بس ایک اوور آل ویو میں ایک بار یہ ضرور عرض کر دوں کہ غلامی کے اقسام کیا ہیں کہ دو قسمیں، ایک جسمانی اور قانونی غلامی اور دوسرے ذہنی غلامی۔ یعنی ایک انسان قانونی طور پر دوسرے کو اپنا غلام بنا دے اور پھر اپنا آرڈر دیتا رہے اور اگلا جو غلام ہے وہ عین اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتا رہے۔ اچھا، ذہنی غلامی یہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی انسان قانونی طور پر اس کا غلام تو نہیں ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے اسے کہ اس کو ذہنی طور پر یہ سمجھنا وہ پڑتا ہے کہ نہیں جناب، میں تو ان کے مطابق ہی عمل کروں گا۔ اچھا، غلاموں میں اضافے کے کیا طریقے رہے یہ آپ پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو بچوں کو اغوا کر لیا، غلام بنا لیا انہیں، یا کسی کا کوئی لاوارث بچہ مل گیا اس کو پکڑ کے غلام بنا دیا، کسی آبادی پہ حملہ کر لیا، ایک جنگ کر لی اور پھر اس کے شہریوں کو غلام بنا دیا، اور اس شخص کو اس کے کسی جرم کی پاداش میں حکومت قید میں جیل میں ڈال کے اس کو غلام بنا لے، یہ ہوتا تھا۔ اور جنگ میں پھر جو لوگ جن کو فتح ہوتی تھی تو پھر وہ اس کو اس طرح سے قیدیوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ اور پھر ایک اگلا جنریشن یہ بھی آتی تھی کہ اگر کسی کوئی اپنا قرض ہے، اپنا کریڈٹ پے نہیں کر سکا تو اس کو بھی غلام بنا لیتے تھے۔ اور اس سے زیادہ پھر یہ بھی چلتا تھا سلسلہ کہ ایک غلام بن گیا تو اب اس کی شادی ہو گئی، اس کے یہاں بچے پیدا ہوئے تو ان بچوں کو بھی غلام ہی قرار دے دیتے تھے۔ اور پھر غربت کے ساتھ بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بیچ لیتے تھے لوگ، یہ حرکتیں بھی کرتے تھے، اور پروپیگنڈا اور برین واشنگ کے ذریعے نفسیاتی غلام ایسے بناتے تھے۔ یعنی یہ آج کل بھی موجود ہے کہ ایک آدمی کس طرح سے اپنے میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے اگلے کو غلام بنا لیتا ہے، لیکن وہ خود نہیں کرتا وہ لیڈر، بلکہ اس کے پوری ٹیم وہ لوگوں کو غلام بناتی رہی، اور یہ آج کل بھی موجود ہے۔ اور رہی جو قانونی غلامی ہے، الحمدللہ یہ لعنت تو ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی ابھی بھی لوگوں کو اغوا کر کے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تو اب ہمارا تو ٹاپک یہ ہے بنیادی طور پر کہ اسلام میں اس کا کس طرح سے اس غلامی کو ختم کیا، اس کو میں تفصیل سے عرض کر ہی چکا ہوں، لیکن میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں کس طرح سے غلامی چلتی تھی تو آپ کی خدمت میں ایران، یونان، چائنا، ایجپٹ اور انڈیا میں غلامی کیسی رہی ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ میں عرض نہیں کروں گا، بک میں پڑھ لیجئے گا۔ لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں ایران میں اور عراق میں یہ عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ قدیم ترین ہسٹری جس کے ڈاکومنٹس اویلیبل ہوئے ہیں وہ عراق میں ہوئے ہیں، کہ جس میں بابل کے بادشاہ حمورابی انہوں نے باقاعدہ اپنا لا کو باقاعدہ تختیوں میں لکھ کے انہوں نے چوک میں
ڈال دیا تھا۔ یہ کس زمانے کے بادشاہ تھے؟ حمورابی 1796 سے لے کے 1750 BC کے زمانے میں ان کی حکومت گزری ہے۔ اچھا یہ یاد رہے کہ یہ BC کا جو پیریڈ ہے یہ الٹا چلتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1796 پہلے تھا، پھر 1750 بعد میں آیا، یعنی ٹوٹل آپ کر لیں کیلکولیٹ، کوئی 46 ایئر تک ان کی حکومت رہی۔ تو انہوں نے باقاعدہ قانون بنایا، تو اس میں غلامی سے متعلق جو کچھ بھی انہوں نے اپنی تختیوں میں لکھا ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ جو پرانے زمانے میں جیسے لکھا جاتا تھا، تو جن اسکالرز نے اس پہ ریسرچ کی، انہوں نے اس کی تختیوں کو سمجھ لیا، تو پھر انہوں نے انگلش میں اس کو لکھ دیا۔ میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ غلامی کیسی تھی اس زمانے میں؟ یہ عراق کے بادشاہ تھے، اور عراق اور ایران ایک ہی ملک تھا اس زمانے میں۔ تو وہ اس میں ان کی کم از کم غلامی سے متعلق کیا کہا کہ بابل کے معاشرے میں غلاموں کی حیثیت بھی وہی تھی کہ جو بے جان مال اور اسباب اور جائیداد کی جو حیثیت ہوتی، جسٹ لائک کہ جیسے کوئی کسی نے جانور جیسے خرید لیا، تو بس یہی حیثیت ہوتی تھی غلام انسان کی بھی۔ زیادہ تر قوانین کا تعلق غلاموں کے مالکوں کے حقوق سے متعلق ہے، لیکن غلاموں کے حقوق سے متعلق کچھ زیادہ تفصیلات نہیں ملتی اس میں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ حمورابی بادشاہ نے جو کچھ قانون تختیوں میں لکھوا کر پوری چوکوں میں جو بنا دیا ہوا تھا، تو اس میں بھی زیادہ حقوق مالک کے تھے، غلام کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ یعنی یہ جسٹ لائک ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جانوروں کے بارے میں بھی کوئی بہت زیادہ قانون نہیں ہے سی تھوڑا بہت، لیکن زیادہ نہیں ہے۔ اور آقا کے بارے میں قانون بڑا تفصیل سے وہ آپ کو ملتا ہے۔ اچھا اولاد کی حیثیت بھی والدین کے غلام ہی کی طرح ہوتی تھی، یعنی اب غلام کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی غلام ہو جاتا، یعنی بائی ڈیفالٹ پیدا ہوتا ہی وہ تھا۔ پھر غلاموں سے جبری مشقت کی جاتی تھی، اب یہ بھی قانون 118 تھا اس میں۔ اچھا یہ عراق میں چونکہ اتنا زیادہ کلیئر کر دیا، تو اس میں تو دوسرے ممالک میں بھی یہی صورتحال تھی۔ یعنی ہوتا کیا کہ آقا اپنے غلام کو آرڈر دیتا کہ چلو ابھی تم یہ مزدوری کرو، اگلا اگر نہ کرتا تو اس کو پھر مارتے پیٹتے، تو اس لیے مجبوراً اس غلام کو یہ کرنا ہی پڑتا تھا۔ اور زیادہ کریٹیکل سچویشن خواتین کی تھی کہ جن کو لونڈیاں کہتے تھے کہ ان سے ازدواجی تعلق کیا جاتا تھا، سیکس سلیوری ہوتی تھی، اور لونڈی کے مالک کا اس لونڈی سے بچہ پیدا ہو جاتا تو پھر لونڈی ناقابل فروخت بن جاتی تھی۔ چلو یہ ایک تھوڑی اچھی شکل آ جاتی تھی کہ ایک لونڈی کے ساتھ ازدواجی تعلق ہوا اس کے آقا کا، اور اس میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا اسی لونڈی سے، تو پھر اتنی سچویشن ہو جاتی کہ چلے اب وہ لونڈی کی حیثیت بیوی جیسی بن جاتی، کیونکہ اب اس لونڈی کو وہ کہیں اور بیچ نہیں سکتا۔ تو یہ چلے ایک اچھی سچویشن آتی، تو لیکن مالک چاہتا تو اسے نوکرانی کے طور پہ ہی رکھتا، یا چاہے تو بیوی بنا لیتا، جیسے اس کی مرضی۔ لیکن آقا کے مرنے کے بعد لونڈی اور اس کے بچے آزاد ہو جاتے تھے۔ تو یہ قانون ہے عراق کا 171 146 اور 119 میں لکھا ہوا ہے اس میں۔ یعنی ورنہ اس سے کیا ہوتا تھا کہ اگر لونڈی سے بچہ نہیں ہوا تو اس کو وہ بیچے اپنے دوست کو دے دے، اور اگلے اس سے سیکس کرے، پھر وہ تیسرے کو کر لے، آگے ٹرانسفر کرتا جائے۔ تو یہ حرکت ہوتی تھی انسانوں کے ساتھ، اور خواتین کے ساتھ زیادہ کریٹیکل سچویشن تھی۔ اچھا بابل کے تمام عوام کو بادشاہ کا غلام سمجھا ہی جاتا تھا، اور بادشاہ کو انہیں سزا دینے اور جرائم
کے باوجود معاف کرنے کی بھی حق حاصل تھا. یہ قانون 129. اور یہ بادشاہوں کے عموماً اور ملکوں میں بھی ایسا ہی قانون تھا. یعنی بادشاہ کے پوری قوم اس کا غلام قرار دی جاتی تھی. اب بادشاہ اگر کسی کو سزا دینا چاہے دے، اور کوئی جرم کسی نے کیا، کوئی مجرم کو بچانا چاہے بچا سکتا تھا. یعنی اتنا اس کا سٹیٹس بادشاہ کا ہوتا تھا.